موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف معجزات جو ہیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے 9 آیات، اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے فرعون کی قوم سے نجات حاصل ہونے تک۔ بعد کے معجزات الگ ہیں۔ یہ 9 معجزات کون سے ہیں؟ پہلا معجزہ تو لاٹھی کا، عصا کا اژدہا بن جانا، دوسرا ہاتھ جو اندر گریبان میں بغل میں ڈالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اس کے علاوہ 7 اور بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تو طوفان، قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سب سے پہلے تو فرعون کی قوم کو قحط سالی نے آ لیا۔ بہرحال تفسیری روایات میں ہے کہ یہ قحط فرعون کی قوم کے اوپر 7 سال تک رہا۔ اور دوسرا نقص ثمرات، یعنی ان کے جو پھل تھے ان کے اندر پیداوار میں کمی ہو گئی، لیکن یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ یہ 5 اور عذاب ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا ان کو آتے ہی رہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قحط کا عذاب ہوا، وہ دور ہو گیا، پھر نقص ثمرات کا آیا، وہ دور ہو گیا۔ اب جو اس آیت میں طوفان کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب کیا تھا؟ پانی کا، بارش کا عذاب۔ ہر جگہ پانی پانی، ان کے لیٹنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، ان کے کھیت، ان کے بازار، ان کے گھر، ہر جگہ پانی ہی پانی، زندگی سے تنگ آ گئے۔ اور اس معجزے کی ایک عجیب خصوصیت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گھر وہیں زمین کے اوپر ان کے ساتھ جڑے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نہ کسی گھر میں کوئی پانی، نہ کوئی پریشانی، سارا کچھ وہاں پہ۔ جب وہ زچ آ گئے تو فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو اس تکلیف کو ہم سے وہ دور کر دے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس تکلیف کو ہٹا دیجئے۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور یہ عذاب ختم ہو گیا فرعون کی قوم کے اوپر سے۔ جیسے ہی عذاب ختم ہوا، انہوں نے دیکھا اللہ نے ان کے لیے ایک اور آزمائش بنا دی، ایک اور امتحان تھا کہ جہاں جہاں سے پانی ختم ہوا وہاں تو ہریالی زیادہ ہو گئی، ان کو تو غلہ زیادہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے خیر کی بات تھی، چھوڑو ہم نہیں جاتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، سارے وعدے پیچھے کر دیے۔ اسی طرح کچھ عرصہ یہ لوگ عافیت میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غور اور فکر کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے۔ اب دوسرا عذاب آیا ہے ٹڈیوں کا، والجراد، ٹڈی دل کا، کہ ان کے سارے باغوں کو، کھیتوں کو کھا لیا، لکڑی کے دروازے، چھت اور گھریلو سامان سب ٹڈیاں کھا گئیں۔ اللہ کی شان، جس وقت قبطی لوگوں کے اوپر یہی مسئلہ تھا، وہیں مصر میں جو بنی اسرائیل کے محلے تھے وہاں اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں، ساری چیزیں محفوظ۔ قوم پھر چلا اٹھی اور پہلے سے زیادہ انہوں نے کہا اب تو ہم ضرور ہی ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے، آپ اگر مہربانی کر کے اپنے رب سے دعا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، لیکن جیسے ہی دعا قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ہٹا تو انہوں نے دیکھا ابھی ہمارے پاس اتنا غلہ موجود، ہم 1 سال تک بڑی آسانی سے آرام سے کھا پی سکتے ہیں، اگلے سال پھر بارش ہوگی، پھر غلے آئیں گے۔ تو پھر مکر گئے، کہنے لگے کہ ہم نے تو نہ ایمان لانا نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب آیا، قملہ۔ قملہ جوں کو بھی بولا جاتا ہے اور قملہ اس کیڑے کو بھی بولا جاتا ہے جو گیہوں، گندم اور اناج کے اندر گھن لگا دیتا ہے۔ اب یہ عذاب آیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قملہ دونوں کو شامل ہے کہ ان کے بالوں میں، وہ سر کے بال ہوں، بھووں کے بال ہوں، جسم کے بال، وہاں جوئیں آ گئیں اور ان کے اناج کے اندر ہر طریقے کا کیڑا آ گیا، گھن لگ گیا۔ وہ 10 کلو اناج نکالتے تو 3 کلو ان کو اس میں سے نکل پاتا، گھن کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ اور جوؤں نے ان کے بالوں کو ختم کر دیا، سر کے بال بھی ختم ہو گئے، پلکیں بھی ختم ہو گئیں اور یہ بھویں بھی ختم ہو گئی۔ پھر وہ چلائے، تڑپے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دعا کر دو یہ پریشانی دور ہو جائے، اب تو ہم ضرور ایمان لے کر آئیں گے، اب سمجھ میں آ گئی غلطی ہو گئی، اب ہمارے لیے دعا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی ان کو عافیت ملی تھی ساری باتیں بھول گئے کہ کون سا وعدہ، کون سا ایمان، کون سی ظلم کو چھوڑنا، سب بھول بھال گئے اور منکر ہو گئے۔ اللہ نے پھر ان کو ایک اور مہلت عطا فرمائی، اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو چوتھا عذاب مینڈکوں کا ان کے اوپر جو ہے وہ بھیج دیا گیا کہ مینڈک اتنے زیادہ کہ وہ جہاں بیٹھتے ہر وقت مینڈک، اب وہ بیٹھے ہیں تو مینڈک ان کے ساتھ ان کے گلے تک، گردن تک آ جاتے، وہ لیٹ رہے ہیں تو
ہر طرف مینڈک، کروٹ لینا مشکل، جہاں جائیں مینڈک ہی مینڈک، اس سے بھی اتنے تکلیف آ گئی۔ اچھا اللہ کی شان، جب یہ مینڈک کا عذاب، ان تمام عذابات میں ایک چیز بہت شامل ہر وقت رہی کہ بنی اسرائیل کو یہ تکلیف نہیں آئی۔ ان کے گھروں میں مینڈک ہوتے، ان کے گھروں میں مینڈک نہ ہوتے، ان کی چیزوں میں مینڈک ہوتے، ان کی طرف نہ ہوتے۔ اب قوم عاجز آ کے رونے لگ گئی اور بالکل بیچارگی کے عالم میں آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اچھا آپ دعا کر دو، اب تو ہم یقیناً آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور آپ لوگ چلے جاؤ گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ پھر بھی نہ مانے، وہ دعا عذاب ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو کچھ اور مہلت دی۔ وہ مہلت جب ختم ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 5واں مسلسل عذاب خون کا مسلط کیا کہ وہ کچھ بھی کھائیں، کھانے کے اندر خون، پانی پینے لگے وہ خون، ان کے ہر طرف خون ہی خون آ گیا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل اس وقت بھی خون سے بچے رہے، ان کے اوپر کوئی ایسی پریشانی نہیں۔ اگر کوئی ایک دسترخوان پہ ایک فرعون کی قوم کا بیٹھا ہے، ایک بنی اسرائیل کا بیٹھا ہے، اور اس کے کھانے میں خون ہے، ان کے کھانے میں خون نہیں، وہ پینے لگے تو اس کے پانی میں خون ہے، ان کے پانی کے اندر خون نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھلا دی اور سب کچھ دکھا دیا، لیکن یہ قوم پھر بھی نہ ماننے والی تھی۔ بہرحال یہ خون کا عذاب بھی کچھ روز رہا، پھر چلا اٹھے کہ اب تو دعا کر دو، اب تو ہم توبہ کر ہی لیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے، چلے جانا اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر۔ لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، انہوں نے تکبر سے کام لیا، یہ تو بڑے عادی مجرم تھے۔ وہ عذاب بھی دور ہو گیا، لیکن انہوں نے ایمان نہ لے کر آئے، نہ بنی اسرائیل کو چھوڑا۔ اس کے بعد ایک چھٹے عذاب کا ذکر بعد کی آیات میں رجز کے نام سے آیا ہے کہ ان کے اوپر طاعون کی وبا بھی اللہ رب العزت نے بھیج دی، جس میں بنی آل فرعون کے 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان لوگوں نے پھر دعا کے لیے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، لیکن اللہ نے وہ تکلیف تو ہٹا دی، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا اور ایمان نہ لے کر آئے، نہ ہی بنی اسرائیل کو آزادی دینے کا مطالبے کو قبول کیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔